بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند اور سورج وہ کسی ایک کی موت کی وجہ سے لوگوں میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے ان کو چاند گرہن کو یا سورج کو گرہن نہیں لگتا، لیکن وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تم ان کو دیکھو چاند یا سورج گرہن ہوا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند اور سورج گرہن جب کبھی ہو جائے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور دعائیں مانگو، اللہ سے دعا مانگو اور اللہ سے استغفار کرو۔ تو دوستو، یہ اعمال ہیں چاند کے یا سورج کے گرہن کے وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کیے ہیں۔ ذکر کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، اور سب سے بڑا کام جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، جس دن سورج گرہن ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس دن یہ چاند اور سورج گرہن ہوا، حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کی وفات ہوئی، تو اس دن سورج گرہن ہوا تو لوگوں میں یہ بات چلنے لگ گئی کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی، فرمایا کسی کی موت کی وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوتا، فرمایا یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا جب کبھی ایسا ہو تو نماز پڑھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز پڑھی۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کی خرافات میں لوگ طرح طرح کی خرافات پھیلاتے رہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فلاں قسم کی عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سب غلط ہیں۔ نماز پڑھیے، ذکر کیجیے، دعا و استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔